آج بالکل غیر مبہم واضح آثار نظر آئے کہ پی ٹی آئی اور اس کے قائد کی سیاست جارحانہ سیاست کا سورج ڈوب رہا ہے۔ وہ پاکستانی جو تیسری سیاسی قوت کی امید اور دعا رکھتے تھے، دو خاندانوں کی سیاست سے آزادی چاہتے تھے، یقیناً ان کے لیے بہت افسوس کا دن ہے کہ اس تیسری سیاسی قوت آئی تو صحیح، مگر اس کے قائد نے اپنے ہاتھوں سے اس سیاسی قوت کو چکنا چور کر دیا۔ 9 مئی کے سانحات نے، فوجی تنصیبات پر حملے نے، فوجی اور جناح ہاؤس پر حملے نے اس سیاست کا باب آج مکمل طور پہ بند کر دیا، اور اس کی غیر مبہم، جیسا میں نے آپ سے کہا، واضح آج اشارے مل گئے ہیں، اور یقیناً اس کا ایک عزم مصمم بھی ہے اس حوالے سے جو ہمیں سامنے نظر آیا ہے۔ آج چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کی زیر صدارت جی ایچ کیو میں فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی۔ یہ فوجی لیڈرشپ کی سب سے اہم سالانہ کانفرنس ہوتی ہے، جس میں کور کمانڈرز، پرنسپل اسٹاف آفیسرز اور پاک فوج کے تمام فارمیشن کمانڈرز شرکت کرتے ہیں۔ اس کانفرنس میں 9 مئی کو جناح ہاؤس کی بے حرمتی اور فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آئین کے تحت آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کیفر کردار تک پہنچانے کا عزم کا اظہار کیا گیا۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے اعلامیے کے مطابق فارمیشن کمانڈرز نے اس عزم کا اظہار کیا کہ وقت آ گیا ہے کہ ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف نفرت پھیلانے والوں اور سیاسی طور پر بغاوت کرنے والے منصوبہ سازوں اور ملک میں افراتفری پھیلانے کے مذموم منصوبے کے ماسٹر مائنڈز کے گرد بھی قانون کا گھیرا تنگ کیا جائے۔ فارمیشن کمانڈرز سے خطاب کرتے ہوئے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے یہ بھی کہا کہ ناقابل تردید شواہد کے بعد انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے نام پر چھپنا بے سود ہے۔ آرمی چیف نے کہا کہ کثرت سے جمع کیے گئے ناقابل تردید شواہد کو نہ جھٹلایا جا سکتا ہے اور نہ ہی بگاڑا جا سکتا ہے۔ فارمیشن کمانڈرز نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ کسی بھی حلقے کی جانب سے دشمن قوتوں کے مذموم عزائم کو حتمی شکست دینے کی کوشش میں رکاوٹیں کھڑی کرنے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ یقیناً یہ ایک غیر مبہم اعلان ہے، اور وہی اعلان ہے جو اس وقت پاکستان کی قوم کی آواز ہے۔ 9 مئی کے سانحات، 9 مئی کے حملے یقیناً کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے، اور کسی بھی سیاسی قوت کا ان واقعات میں ملوث ہونا کسی بھی پاکستانی کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ بہرحال ایک نئے باب کا آغاز ہو رہا ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہم نے اس کے لیے دعوت دی ہے دفاعی امور کے ممتاز تجزیہ کار ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب شہزاد چودھری کو۔ بہت بہت شکریہ ایئر وائس مارشل صاحب۔ یہ فرمائیے گا کہ ایک بہت ہی اسٹرانگ، فرم، اسٹریٹ بیان ہے، اور فارمیشن کمانڈرز کا، فوج کا یہ ایک سب سے امپورٹنٹ فورم ہے جس میں خاص طور پہ 9 مئی کے سانحات کو کسی صورت سے اس میں کوئی کنسیشن کی بات نہیں ہے، اور باقاعدہ کہا گیا ہے کہ اس میں آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی اور براہ راست کارروائی کی جائے گی۔ بہت ہی کیٹیگوریکل آج یہ ڈٹرمنیشن ہے جو کہ فوجی لیڈرشپ کی طرف سے سامنے آئی ہے۔ جی بے شک، اور اس میں جیسے آپ نے کہا کہ فارمیشن کمانڈرز کا مطلب یہ ہے کہ ہر لیول کی جو لیڈرشپ ہے، خاص طور پہ سینئر لیڈرشپ، پہلے تو آپ کور کمانڈرز کے میٹنگز کے اعلامیے سنتے ہیں، آج تمام آرمی کے جو فارمیشن کمانڈرز تھے، جی او سیز، میجر جنرلز، یہ سب کے سب اس میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ ان کی طرف سے ایک مشترکہ اعلامیہ اور ان کی ڈسکشنز کے بعد جب سامنے آیا اس کا اظہار ہے۔ تو خاص طور پر یہ کسی قسم کی سوچ رکھنا، پاکستان آرمی اپنے طور پر اپنے اندر یہ محسوس کرتی ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ اس کا متقاضی ہے کہ اس قسم کا پیغام بڑا کلیئر ٹرمز کے اندر ان قوتوں کو جانا چاہیے جو پاکستانی افواج کو نشانہ بنائے رکھی ہیں، چاہے ان کے سیاسی مقاصد تھے یا کسی قسم کے بھی مقاصد تھے۔ پہلی بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات دیکھیے، 9 مئی کو جو ہوا، ایک تو ڈائریکٹ حملہ تھا فوجی تنصیبات کے اوپر، اس کے اندر کچھ ایئر فورس کے بیس بھی تھے، کچھ آرمی کی انسٹالیشنز تھیں، ڈائریکٹ حملہ کیا گیا، مقاصد سیاسی بھی ہوں لیکن حملہ ڈائریکٹ ہوا پاکستان کی افواج کے اوپر۔ اور دوسرا ایک اس کے اندر مضمر اور بہت خطرناک ترین جو حصہ تھا وہ یہ تھا کہ وہ سپورٹ جو کہ پاکستانی فوج عوام سے حاصل کرتی ہے، وہ پذیرائی جو عوام کے اندر موجود رہی ہے، اور یہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہے پاکستانی افواج کی۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بے شک جنگیں بھلے ہوتی ہوں بارڈرز کے اوپر، لیکن وہ سٹیبلٹی جو ملک کے اندر ہوتی ہے،
وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ جس میں ہم پچھلے 20-25 سال سے ہم لگے ہوئے ہیں یا جھکے ہوئے ہیں یا جس کے پیچھے ہم لڑ رہے ہیں، اس کی سپورٹ کا ایلیمنٹ ہماری عوام کی سپورٹ اور ان کی یقین کے ساتھ ہم اس کا تعلق ہے. اس تعلق کو، اس یقین کو، اس سپورٹ کو اس کے اندر درار ڈالنا مقصود تھا اور ایک ایسا کام کرنا مقصود تھا جس سے پاکستانی افواج کو کمزور اور یعنی حد تک کیا جانا امام صاحب یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے نا، میں اپنے ناظرین کو آپ اگر اس میں رہنمائی فرمائیں، کیونکہ یہ فورم بڑا امپورٹنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ جو فیصلہ کیا گیا، جس عزم کا اظہار کیا گیا، جو پہلے کور کمانڈرز نے کیا، فارمیشن کمانڈرز نے کیا کہ اس کے ایک ایک کردار کو اس کے انجام تک پہنچایا جائے. یقیناً اس فورم میں جہاں پر یہ جنرل آفیسرز ہوتے ہیں سارے، یہ سب بڑے پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے بہت ہی ایڈوانس سٹڈیز سب نے کی ہوئی ہیں، سب بہت پڑھے لکھے لوگ ہیں، بہت ہی سمجھدار لوگ ہیں. ان کے سامنے ناقابل تردید ثبوت رکھے گئے ہوں گے نا، ان کے سامنے تو باقاعدہ ایسے معاملے سامنے لا کے رکھے گئے ہوں گے کہ جس سے واضح طور پہ ثابت ہو کہ یہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی کے لیڈرشپ نے مل کے اس بات کو ایک پلان کے تحت کیا ہے، جبھی تو اس قسم کا رد عمل سامنے آ رہا ہے. ایسا تو نہیں ہے کہ کہہ دیا گیا ہو کہ جی کہ یہ سیاسی جماعت ہمیں پسند نہیں ہے اور اس کو ہم نے یہ کرنا ہے. تو یقیناً جب یہ یک زبان ہو کہ تمام فارمیشن کمانڈرز نے یہ بات کی ہے، اس کا مطلب یہ کہ ثبوت بھی اتنا ہی وزنی ہوگا. بے شک بے شک. اور اس میں آپ دیکھیے ہمارے ہاں ابھی تو یہ ہماری افواج کی طرف سے ایک فارمل اعلامیہ آیا جس کا اظہار کیا گیا ہے. اس بگائے ہم نے دیکھا کہ گورنمنٹ کے بہت سارے منسٹرز نے اس قسم کی گفتگو کی اور بتایا کہ کس طریقے سے اس سارے معاملے کے اندر 9 مئی کے واقعات کا پس منظر کیا تھا، کس طریقے سے ان کو ظہور پذیر ہوئے، کس طریقے سے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا، کس طریقے سے گائیڈ کیا گیا. اور اس کے بعد اب جب فارمیشن کمانڈر کے لیول کے اوپر یہ معاملات سامنے لائے گئے تو پوری فوج کی جو لیڈرشپ ہے اس کے آگے ناقابل تردید ثبوت اور تمام بریفنگز کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے کہ اس کی وجہ بنتی ہے جہاں پر کہ اس کو اس لیول پہ دیکھا جائے جہاں پر کہ کوئی اس کے جو پلانرز تھے، جو اس کے کنسیو کرنے والے تھے، سوچنے والے تھے، اس منصوبہ ساز جو تھے، ان تمام لوگوں کو، اور جتنے لوگ اس وقت آرمی ایکٹ کے نیچے ٹرائی ہو رہے ہیں جو کہ ڈائریکٹ اس کے اندر پارٹیسپینٹس تھے، اور ان کی لیڈرشپ جو کہ مختلف موقعوں کے اوپر جن کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے، وہ سب لیڈ کریں گے ان لوگوں کی طرف جو کہ اس کے فیسیلیٹیٹرز، پلانرز، ایگزیکیوٹنٹس تھے. تو یہ تمام چیزیں جب آئیں گی سامنے تو ظاہر ہے کہ ایک ایسا موقع، ایک ایسی چیز جو کہ میرے خیال میں تو مکمل طور پر پلانڈ بھی تھی. دنیا کے کسی ملک میں اس قسم کے حملوں کو کنڈون نہیں کیا جا سکتا، نہ کیا گیا ہے، اور نہ ہی ان سے صرف نظر کیا گیا ہو یا ان پہ ہلکا ہاتھ رکھا گیا ہو. یہ تو جہاں پر بھی اس قسم کی دنیا کے کسی بھی ملک میں یہ تو بہت ہی سنگین ہے. یہ تو فوج کی ڈائریکٹ تنصیبات پر حملے ہیں اور حساس ترین تنصیبات پر حملے ہیں. یو ایس میں، واشنگٹن میں ہم نے دیکھا تھا پارلیمنٹ پہ جو اٹیک ہوا تھا، ہاؤس پہ، جو اس میں بھی ایک ایک کردار کو پہچانا گیا، اس کو سزا دی گئی. کوئی بھی ملک جو ہے دنیا کا وہ کسی صورت میں اس قسم کے واقعات کو الاؤ نہیں کر سکتا اور اس کے کسی بھی ملزم کو چھوڑ نہیں سکتا. سیاست صرف سیاست کی حد تک رہنی چاہیے اور سیاسی فیلڈ کے اندر ہی رہنی چاہیے. جب سیاست ریاست کو چیلنج کرنا شروع ہو جاتی ہے، اور خاص طور پر افواج پاکستان جو ہیں یا کسی ملک کی بھی فوج اپنی ریاست کی علم بردار ہوتی ہے، اس کی ایک انشورنس ہوتی ہے اور وہ اس کا ایک سمبل ہوتی ہے. جب آپ اس کو اٹیک کرتے ہیں، آپ ریاست کو اٹیک کرتے ہیں، وہ ریاست ہی آپ کی بنیاد ہے، آپ کی سیاست کی بنیاد ہے. تو جب آپ اپنی بنیاد کو حملہ کر رہے ہیں تو پھر آپ اس جڑ کو کاٹ رہے ہیں، اس شاخ کو کاٹ رہے ہیں جس پہ آپ بیٹھے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ پاکستان کی ریاست اور ناسمجھی کے اندر، بے وقوفی کے اندر، یہ کس نے سوچ دی، کس نے خیال دیا، کس کے دماغ میں یہ ایک زوم آیا کہ وہ یہ کر سکتا ہے. میرے حساب سے اس کا نقصان پاکستان، شکر خدا کا کہ ہم اس سے بڑا نقصان اٹھانے سے بچ گئے. اور لیکن ہم اس نہج پہ پہنچ چکے تھے جہاں پر خدا نخواستہ پاکستان کا ایک ارریکوریبل نقصان ہو سکتا تھا. یہی وجہ ہے کہ اس کی اتنی گریوٹی ہے، یہی وجہ ہے کہ یہ خطرہ ہے اس قسم کا تھا کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی ایکشن لینا ضروری تھا. تو میرا خیال ہے کہ بالکل واضح چیزیں ہیں، سامنے ہیں، اور ان کو ٹرائی آؤٹ کیا جانا چاہیے. ٹرائلز ہوں گے، سزائیں ہوں گی، پورا انصاف اور حق کے اصولوں کے تحت ہوتے ہوئے ہوں گی. تو بالکل میرے خیال میں آپ نے امریکہ کی مثال دی. امریکہ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ 6 جنوری 2021 کو اس قسم کا معاملہ ہوا، جس کے بعد ٹرمپ جو کہ صدر تھا اس کا ملک کا اور ایک پاپولر
पॉपुलिस्ट यहाँ प्रेसिडेंट रह चुका था, तो वो जब हारा इलेक्शन के बाद उसने हमला करवाया अपने साथियों से, अपने हमायतियों से, तो फिर किस तरीके से उनका अभी तक ट्रायल्स चल रहे हैं। अब सजाएं जिसे कहते हैं कि एक एग्जैम्पलरी सजाओं के साथ उनको सजाएं दी जा रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। सियासत के इन मामलात के ख़िलाफ़ आज बिल्कुल एक ज़बान हो के बोली है, कौम भी उसमें साथ खड़ी है, मगर साल है 2023 और ये इलेक्शन का साल है, सियासत भी हो रही है और ख़ास तौर पे इसका मरकज़ पंजाब है, जहाँ पर इस वक्त ज़ाहिर है कि PTI का सूरज डूब रहा है, डूब चुका है या डूबने के करीब है। दूसरी जानिब दूसरी सियासी क़ुव्वतें बहुत मुतहर्रिक हैं। एक जानिब मुस्लिम लीग नून ज़रूर है, मगर दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि जहांगीर खान तरीन पूरी क़ुव्वत से मैदान में आ गए हैं, उनके साथ बहुत मजबूत ग्रुप पुरानी PTI का शामिल हो गया है। दूसरी जानिब आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी की जो क़ुव्वत हुआ करती थी पंजाब में, उसको बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। जहांगीर तरीन जरदारी फैक्टर इस वक्त पंजाब की सियासत में सबसे ज़्यादा मुतहर्रिक नज़र आ रहा है और वो देखते हैं कि वो गलबा उसका होता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का गलबा बरकरार रहता है या नहीं, सब पे बात करेंगे छोटे से वक्फे के बाद।